بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، توفیق اور اس کی عنایت سے میں توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں، اور آج میں ان چند عقلی دلائل کا ذکر کروں گا جن کا میں نے پچھلے پروگرام میں وعدہ کیا تھا کہ مشرکین جو تھے اگر وہ اقرار کرتے تو وہ اس میں صادق نہ ہوتے کہ اللہ وحدہ لا شریک تنہا زمانے کو پیدا فرمانے والا، کائنات کو، اور وہ چلانے والا ہے۔ پچھلے پروگراموں میں میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو حوالہ جات جو گفتگو کی ہے وہ یہ تھا کہ حجر اسود پر میں نے یہ گفتگو کی تھی کہ مشرکین اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے اور اس کے حوالہ جات میں نے دے دیے کہ بتوں اور پتھروں کے اندر وہ ذاتی قوت کے قائل تھے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے مسلمانوں کا وہم دور کرنے کے لیے حجر اسود کو خطاب کر کے وہ الفاظ ارشاد فرمائے تھے، اور ان کا کہنا للہ للہ کہنا یہ ان کا کذب تھا۔ یہ اس مسئلے میں وہ صادق نہ تھے، وہ تذبذب کا شکار تھے، اس لیے یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ان کے تضادات تھے، اور قرآن کریم میں جہاں لا یقولون اللہ کی آیت آئی ہے وہاں پر ان کو قابل تحسین نہیں کہا گیا، ان کے ایمان کو قبول نہیں کیا گیا، بلکہ آخر میں ان کو ڈانٹا گیا، جھاڑا گیا، اور وہ ان کو پکڑا گیا۔ اور انہوں نے لا یقولون اللہ خود پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا قل للہ، مسلمانوں کو حکم دیا قل للہ، تم کہو اللہ، تم کہو اللہ، قل حسبی اللہ، تم کہو۔ اور مقاتل کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ وہ خاموش ہو گئے، اور اس لیے پھر قل کا لفظ وہاں آ گیا۔ بل ہم فی شک یلعبون کی تفسیر میں نے مفسرین کے حوالے دیے کہ وہ آبا کی تقلید میں وہ کہتے تھے، مگر وہ شک میں تھے، وہ لہو و لعب میں تھے، اور ان کو یقین نہیں تھا۔ ان کنتم موقنین۔ سورہ طور کی تفسیر میں نے بل لا یوقنون سے مفسرین کے حوالہ جات دیے کہ ان کو یقین نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے وہ برابر مانتے تھے، اور لا یقولون اللہ کہنا فطرت کی طرف اشارہ تھا۔ تو یہ مختلف چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، ان کے نزول کا ایک وہ سبب جو عقلی طور پر سامنے آتا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نقلی دلائل مفسرین کے میں نے الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ بیان کر دیے، اور اب دوستوں نے کہا کہ نقلی دلائل بس کریں، اب جس نے دیکھنا ہوگا وہ تفسیریں دیکھ لے گا، اور بہت دلائل ہو گئے۔ تو اب میں چند عقلی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اس وقت کے حالات کچھ یوں تھے کہ ان کو مشرکین جو تھے ان کا ہمیشہ مجادلہ، بحث مباحثہ رہتا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ سوال کرتے، آگے سے جواب دیا جاتا، اور یہ قرآن کا کمال ہے، اس کی بلاغت کی انتہا ہے کہ اگر آپ شاملہ کے ذریعے ان مقامات کو اکٹھا کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آیتیں برابر ٹھہر جاتی ہیں۔ یعنی اگر کالو کی آیتوں کو دیکھیں اور پھر کل کی آیتوں کو دیکھیں تو وہ برابر آ جائیں گی، اور اسی طرح اور جو مجادلہ کا لفظ ہے اس کے جواب میں دیکھیں تو وہ ساری آیتیں برابر ہو جاتی ہیں۔ تو گویا وہ ایک بحث مباحثہ کا دور چل رہا تھا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ سے مناظرہ کرتے تھے، اور ان مناظروں کا، مجادلوں کا قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر آیا ہے۔ صرف ایک آیت میں پڑھتا ہوں، یہ کئی مقامات پر آیت آئی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، وہ اللہ کے بارے میں تم سے جھگڑا کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لیں، ہمارے دوست جو وکلاء ہیں، ان کے خواہ مخواہ کے وکلاء، وہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں تو کبھی جھگڑا نہیں ہوا، وہ عبادت کے بارے میں جھگڑا کرتے تھے کہ ان کا وسیلہ جائز ہے کہ نہیں، اور یہاں عبادت کا لفظ نہیں ہے، نہ وسیلے کا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں وہ باس مباحثہ کرتے تھے، اللہ کی ذات کے بارے میں۔ تو چونکہ وہ مجادلہ ہو رہا تھا، مناظرہ ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ذریعے سے، آپ کے صدقے وسیلے توسل سے مسلمانوں کو ایک مناظرہ اور مجادلہ کرنے کا ایک طریقہ بتا رہا تھا۔ اس لیے پھر یہ آیات لَیَقُولُنَّ اللہ کی آئی، اس پر میں بات کروں گا آگے چل کے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ جتنی مجادلہ والی آیتیں ہیں، سورہ حج میں آئی ہے، لقمان میں آئی ہے، سورہ مؤمن میں آئی ہے، انعام میں آئی ہے، رعد میں آئی ہے، سورہ شورى میں آئی ہے، تو یہاں وہ یہ آیتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ طریقہ بتاتا ہے۔ ایک طریقہ سے میں بتاتا ہوں آپ کو، سورہ نحل کے اندر یہ سبحان اللہ، سورہ نحل کے بالکل آخر میں جا کر یہ آیت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، آپ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلائیں۔ عبادت کی بات نہیں ہو رہی، اور عبادت کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی بات ماننے، اللہ کی بات ماننے، اور پھر ایک اس کا مظاہر جو ہیں وہ ظاہر کریں، بلائیں اللہ کی طرف۔ ادعو الی سبیل ربک، رب کی طرف، ربوبیت کی طرف۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کبھی کسی نبی نے ربوبیت کی طرف تو بلایا ہی نہیں۔ اس پر میں نے وہ آیات تلاوت کر دی ہیں پچھلے پروگرام میں۔ بلائیں ان کو رب کی طرف، بالحکمت، حکمت امیز باتیں ان کے سامنے رکھیں، اور موعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحتیں ان کو کریں۔ پھر تیسرا درجہ، چونکہ پہلا مسلمان کا کام ان کا مناظرہ مجادلہ سے شروع کرنا نہیں بات تھی، دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ بتایا گیا کہ حکمہ اور مواعظ حسنہ۔ اب یہ کر رہے ہیں باتیں حکمت اور مواعظ حسنہ کی، حکمت کی باتیں اور وہ باتیں جو عمدہ نصیحتیں ہیں، جو نہایت حسین باتیں ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، وہ ہر بات پہ مناظرہ چیلنج، یہ ان کا رویہ ہے۔ اب چونکہ ان کا یہ رویہ تھا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم بھی ان کے ساتھ وہ مناظرہ مجادلہ کرو، لیکن حسین ترین طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ اب وہ اچھا طریقہ کون سا ہے؟ ان کو کیا اچھا طریقہ آتا تھا؟ ان کا مولا تھا جو ان کو اچھا طریقہ بتا رہا تھا۔ ان طریقوں میں ایک یہ طریقہ تھا، ان کے سامنے فطری دلائل رکھیں، اللہ تعالیٰ کے خالق مدبر ہونے کے دلائل رکھیں کہ وہی مستحق عبادت ہے، اور ان سے یوں سوال کریں من خلق السماء وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، یہ ان سے سوال کریں۔ جب وہ جواب دیں نا، سارے آپ دلائل دیں، تو جب وہ کہنے لا یقولن اللہ، تو وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اب تم بہترین طریقے کے ساتھ ان کو یوں مناظرہ کرو، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، ان سے یوں کہو کہ اگر یہ واقعی بات ایسی ہے تو پھر تم کدھر جا رہے ہو، اور کبھی ان سے کہو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کہاں بھٹکے پھرتے ہو، کہیں فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، اور کہیں قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہیں أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ تو اس انداز سے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے یوں آپ مجادلہ کریں، اور دلائل ان کے سامنے رکھ کے، ان کے قابو کر کے ان کے ساتھ مناظرہ کریں۔ کیوں مناظرہ کریں؟
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، چونکہ وہ آپ کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں۔ تو ان آیات لَيَقُولُنَّ اللہ میں گویا اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ان کے ساتھ مناظرہ احسن، جدل احسن کرنے کا طریقہ بتایا، اس لیے ان سے یہ سوال کیے گئے، ورنہ ان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کا یہ عقیدہ ہی یہی تھا۔ مولانا حسین علی وہاں پچراں جہاں یہ آیات آئی ہیں لَيَقُولُنَّ اللہ، ان کی تفسیر میں ایک بات کہی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سورہ لقمان اور سورہ زمر کی تفسیر میں ہے کہ کہتے ہیں کہ تفسیر میں لکھا کہ لَيَقُولُنَّ اللہ علی سبیل الاعتراف بیان کیا گیا ہے، اور یہ اعتراف عن الخصم ہے، یعنی جیسے بحث و مباحثہ میں دلیل خصم کے طور پر، مناظرے کے طور پر پہلے ایک بات مخالفت سے دلائل دے کے منوا لی جاتی ہے، پھر اگلی بات کرتے ہیں تاکہ اسی کا اعتراف اسی کے خلاف حجت بن جائے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ آیات دلیل خصم کے طور پر ہیں، یعنی پہلے یوں دلائل دیں، فطرتی جگائیں ان کو، اور جب وہ فطرت جاگے وہ یہ مان لیں، پھر آگے سے یہ کہیں۔ تو یعنی یہ طریقے مجادلہ پر یہ آیات ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ تھوڑی سی بات ذرا ٹیکنیکل ہو جائے، میں اس کی مثالیں دوں گا آگے جا کر انشاءاللہ۔ اب ان سے یہ جو دلیل ہے وہ کیسے دی گئی، ان کو ایک بتایا گیا کہ دیکھو بھئی، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر سفر کرتے ہو، یہ مثال ہے یا وہ حقیقتاً کشتیوں میں سفر کرتے تھے ایسا؟ جب وہ سفر کریں، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب سفر تم کر رہے ہوتے ہو، ایک وقت آتا ہے تو وہ کشتی ڈوبنے لگتی ہے، طوفان آتا ہے، لہریں آتی ہیں، اور تم بالکل ڈوبنے کے قریب ہوتے ہو، اب جان گئی، تو وہاں پر تم پر ایک وقت آتا ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت تم کیا کرتے ہو کہ سب کو بھول جاتے ہو، لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، جنوں کو، جننیوں کو، چڑیلوں کو، چاند کو، سورج کو، سب کو بھول جاتے ہو، اور وہ ایک مومنٹ ہوتا ہے تمہارے اوپر، ریممبر رکھیں اس بات کو، ایک مومنٹ ہوتا ہے۔ فَإِذَا، جب تم سوار ہوتے ہو، ہمہ وقت کی بات نہیں ہو رہی، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ وقت آتا ہے نا فَإِذَا والا، اس مومنٹ، اس حالت کا، خاص کا، ڈوبنے کا، تو تمہاری اندر سے ایک فطرت جاگتی ہے، دعوا اللہ، تم خلوص سے، نیت سے باقی سب کو چھوڑ دیتے ہو اور اس وقت اللہ کو بلاتے ہو۔ واہ، وہ اللہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ جانتا ہے اس وقت کہ یہ مجھے صرف وقتی جزوی طور پر پکار رہے ہیں، مگر وہ اتنا کریم ہے پھر بھی ان کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے کہ باہر آئیں گے، وقت ملے گا، مہلت ملے گی، یہ سدھر جائیں، ان کو وقت دیا جاتا ہے۔ اس وقت، ایک خاص وقت کے وقت اس کو خلوص نیت سے پکارتے ہیں۔ آگے لفظ ہیں فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جو ہی وہ کنارے پہ، بلکہ کنارے پہ بھی نہیں، جب اس سے نجات ملی، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ، جب وہ نجات ملی، إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جو ہی وہ باہر آئے انہوں نے فوراً اللہ کے شریک بنانے شروع کر دیے، اور یوں کہا لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، وہ جو نعمت نجات ملی تھی نا ان کو، اللہ کو بلا دیا، اور پھر وہ شریکوں کے بارے میں کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو ہمیں انہوں نے ہی بچایا ہے۔ تو یہ دعو اللہ ہے جو انہوں نے خلوص سے پکارا تھا، وہ تو ایک لحظہ کے لیے تھا، ایک منٹ کے لیے تھا، کیونکہ جب پانی کے اندر ڈوبنے کا وقت تھا تو انہوں نے وہ پکارا۔ اب وہ مشرکین ہمہ وقت پانی میں تو نہیں رہتے تھے، ہمہ وقت وہ ڈوبنے کی حالت میں تو نہیں رہتے تھے، اور بلکہ وہ پانی میں بھی کہاں مکمل اللہ کو پکارتے تھے اس سفر کے اندر۔ وہ ایک خاص وقت آتا تھا، جو ہی وہ ڈوبنے کا خطرہ گیا، ادھر ان کا اقرار وحدانیت، دعو اللہ والا
وہ بھی چلا گیا۔ وہ اقرار تو فقط ایک مصیبت خوف کے وقت تھا، ادھر خوف گیا ادھر خدا کا ماننا گیا۔ اب اس کیفیت کو ان کے سامنے لایا جاتا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ جب وہاں وہ جو تمہیں بچاتا ہے نا وہی باہر بھی بچاتا ہے، تو یہ مناظرہ مجادلہ مومنین کو بتایا جا رہا ہے۔ وہ میرے فاضل دوست علامہ قاری مشتاق صاحب نے سعودی عرب میں ایک کسی بڑے فاضل سے فون کیا، ان کو کہا کہ وہ جو مشرکین اللہ کو پکارتے تھے مانتے تھے وہ کاذب تھے، وہ صادق تو نہیں تھے۔ تو وہ آگے سے ایک مفتی مبلغ بڑا عالم وہ ان کو جواب دیتا ہے کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ مخلص نہیں تھے؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے دعوا اللہ مخلصین، کہ وہ تو خلوص نیت سے اللہ کو مانتے تھے۔ اب یہ بات تھی تو قاری مشتاق صاحب نے اس سے کہا کہ یہ خلوص نیت کا جو لفظ ہے کہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یہ آیت یہاں ختم تو نہیں ہوتی، اس کی آیت ہے فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جو ہی باہر آئے تو انہوں نے تو شرک شروع کر دیا۔ تو خلوص کا انہوں نے کیا پکارا؟ یہ ادھر خوف گیا اور ادھر ان کا وہ خلوص چلا گیا، وہ تو عارضی اور ٹیمپریری خلوص تھا۔ تو جب یہ بات وہ قاری صاحب نے ان کو بتائی تو وہ کہنے لگے اس میں سوچوں گا۔ اللہ اکبر، کتنی سری آیت ہے کہ وہ وقتی طور پہ مانتے تھے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مناظرہ اور مجادلہ ان مثالوں کے ساتھ ان کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم اس طرح سے پوچھو، جب وہ جواب دیں تو ان کو پکڑو۔ یہ ان کا ایمان نہیں بتایا جا رہا جیسے ہمارے دوستوں نے پڑھا۔ قرآن کریم کے اندر ایک کچھ آیات ہیں، ان کو کہا جاتا ہے آیات ذائقہ رحمت۔ یہ آیات قرآن مجید میں جگہ جگہ آتی ہیں مشرکین کے بارے میں۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرًّا، اس طرح سے وہ آیات مختلف اسلوب میں آتی ہیں کہ جب انسان کو دکھ اور تکلیف ان مشرکوں کو پہنچتے ہیں، جب وہ پہنچتے ہیں تو اس وقت خاص وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب وہ مصیبت چلی جاتی ہے ہم ذائقہ رحمت ان کو چکھاتے ہیں، وہ تکلیف دور کر جاتے ہیں، تو پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں، پھر وہ شریک بنانے لگتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ ان کو پہلے یہ مثال دو کہ یہ بتاؤ جب وہ تم تکلیف میں تھے تو اس وقت جب تم نے اللہ کو پکارا تھا نا تو دیکھو تمہاری تکلیف دور ہو گئی نا؟ ہاں دور ہو گئی، تو بعد میں تم یہ شرک کیوں کرتے ہو؟ تو پھر کہا یہ مثال دینے کے بعد پھر دوبارہ ان سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو جب یہ تم دلائل دو گے تو وہ اس کے کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اللہ ہے، اور پھر اگلی بات تم ان سے کرو۔ اگر وہ اپنے اس میں سچے تھے تو یہ ان کا عقیدہ اتنا وقتی کیوں تھا کہ جب ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے، اور جب وہ مصیبت چلی گئی تو ان کا ایمان چلا گیا؟ یعنی یہ جزوی طور پر ان کا کیوں تھا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو ان کا اللہ کا ماننا تھا نا بس وہ جزوی وقتی تھا، باقی تو وہ شریکوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے تھے۔ یہ دلائل دینے کا کیا فائدہ؟ ان دلائل دینے کا فائدہ یہ ہے کہ جب نبی یا صحابہ ان کو دلائل دیتے ان کی فطرت کو جگاتے، ان کی فطرت کو ٹھوک کر مارتے۔ انسان کی یہ نفسیات ہے کہ وہ ہر چیز سے لڑ سکتا ہے، جھگڑا کر سکتا ہے، مگر فطرت سے نہیں لڑ سکتا۔ اور جب آپ فطرت کو ہلائیں تو فطرت جاگتی ہے، اندر کی دنیا جاگتی ہے۔ اس کی مثال ایک سورت انبیاء میں آتی ہے، میں وہ اس کو بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں کہ اس دلیل دینے سے فطرت کیسے جاگی۔ ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے، انہوں نے جا کر بتوں کو توڑا۔ کیوں توڑا؟ توڑا اس لیے تھے کہ وہ روز ابراہیم علیہ السلام کو ڈراتے تھے، کہتے تھے یہ تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ پچھلے پروگرام میں نے وہ بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ تھریٹ کرتے تھے کہ یہ تمہاری بازو توڑ دیں گے، تمہیں یہ کر دیں گے، بیمار کر دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ بت توڑ دیے۔ بعد میں ایک میرے فاضل دوست نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ ڈراتے تھے
کہ یہ تمہارے ہاتھ توڑ دیں گے، پاؤں توڑ دیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اٹھے، انہوں نے تیشہ لیا، ان کے خداؤں کی ٹانگیں ہاتھیں توڑ دیے، اور پھر ان کو مخاطب کر کے فرمایا تم تو کہتے تھے نا یہ مجھے کچھ کریں گے، انہوں نے تو میرا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے ان کا سب کچھ توڑ دیا، اب ان سے کہیں ذرا اٹھ کے دکھائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ کر کے دکھایا۔ میں نے کہا آئندہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں دوبارہ کہہ دوں گا، تو وہ ابھی چونکہ سورہ انبیاء کی بات تھی، اسی آیت کی بات تھی، اس لیے میں نے وہ اپنے فاضل دوست کی بات جو ہے وہ آپ کو ڈیلیور کر دی۔ سورہ انبیاء میں ہے، جب بت ٹوٹ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے دلائل دیے۔ اف لکم، عجیب بات ہے، اف ہے تم پر کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اور تم نے ان کو خدا مان لیا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، واہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی فطرت کو ہلایا، جگایا، فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو انہوں نے ایسے کیا، سوچ میں پڑ گئے۔ جب انہوں نے سوچا نا، فطرت کو ہلایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، اب وہ مشرک، ان کے کاہن، ان کے راہبر، رہنما سوچ میں پڑ گئے۔ اب اندر ہی اندر وہ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، اپنی دنیا میں، پھر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنی سوچوں کی طرف پلٹ گئے۔ اب وہ کہنے لگے فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، بے شک تم خود ہی، اپنے آپ کو کہتے ہیں تم خود ہی ظالم ہو کہ تم نے ان بتوں کو خدا مان لیا۔ اب یہ انہوں نے بات کہی تھی، فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، مانی تھی، کہی تھی، مگر پھر بھی ایمان تو نہیں لائے تھے۔ لیکن اس بات سے اتنی بات تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ جب فطری دلائل ان کے سامنے رکھے جائیں اور وہ غور و فکر کریں تو یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، کہ یار تم نے واقعی ظالم ہو، تم نے سوچا ہی نہیں، ان کو خدا مان لیا۔ غور و فکر کے بعد وہ اپنے آپ کو ظالم کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا پورے دلائل فطری ان کے سامنے رکھو، اور جب یہ غور کریں گے، فکر کریں گے، انصاف سے کام لیں گے تو آخر فطرتی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ وہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ہاں زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ کیسے کہیں گے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہلوایا ہے، جب تم کہو گے تو یہ مجبور ہو جائیں گے۔ یعنی یہ طریق مجادلہ ہے اور یہ دلیل خصم ہے، تو یہ دلیل مناظرہ کے طور پر یہ آیات قرآن کریم میں یہ آئی ہیں۔ کیوں؟ ہر بندے کے اندر فطرت ہوتی ہے، وہ مانے یا نہ مانے لیکن ایک بار ہل کے رہ جائے گا۔ تو یہ آیتیں والا ان سالتہم من خلقہم والی تو مشرکوں کو ہلانے کے لیے آئی تھیں، یہ اس لیے تو نہیں آئی کہ حافظ ابن تیمیہ توحید کی دو تقسیمیں کر کے اس کے اوپر ایک بنیاد رکھ کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو مشرک بنا دے اور ان مشرکوں کو موحد بنا دے، اس لیے یہ تو آیتیں نہیں آئی تھیں۔ یہ اس لیے آئی تھیں کہ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں، جو اپنے آپ کو ظالم کہنے پہ مجبور ہو جائیں وہ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہنے پہ مجبور نہیں ہوں گے۔ یا میرے رب العالمین، میں تیرے حضور دعا گو ہوں کہ اس بات کو لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان فرما دے کہ یہ آیتیں آئی کیوں تھیں۔ اب وہ لوگ جانتے ہوتے ہیں اندر سے، نہ مانے تو وہ الگ بات ہے۔ اس کی ایک مثال میں اور آپ کو قرآن کریم سے دوں۔ آج میں نے مفسرین کے حوالے نہیں دینے، میں نے پچھلے پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ اگر میں عقلی باتیں آپ کے سامنے کروں گا، کیونکہ وہ جانتے تھے اندر سے کہ خالق اور مدبر اللہ ہی ہے۔ کیوں جانتے تھے؟ فطرت کے اندر تھا۔ اب جب وہ جانتے تھے تو اب ان کے سامنے فطرت کو ہلانے کے لیے یہ دلائل تو دینے تھے نا۔ اب قرآن سے اس کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، اس کے آخر میں ہے ایک آیت نمبر 101 اور 2،
یہ دونوں میں آیتیں پڑھنے لگا ہوں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا. یہ ڈائیلاگ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نور نشانیاں عطا فرمائیں، 9 روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور ذکر کہا کہ جاؤ اس کے پاس فرعون کے، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے فصل بنی اسرائیل پوچھئے. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون ان سے کہنے لگا، پھر بنی اسرائیل کی بابت ان سے پوچھئے کہ ان کو میرے ساتھ بھیج دے. جب وہ فرعون کے پاس آئے تو فرعون آگے سے کہتا ہے فقال لہ فرعون، اس نے کہا انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، وہ کہنے لگا میں تو خیال کرتا ہوں موسیٰ تم پر تو جادو ہو گیا، تم تو مسحور ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ہے میرے پاس دلائل، 9 دلائل ہیں میرے پاس. وہ دلیلیں دے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، میں ان کو لے کر جانا چاہتا ہوں. ان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے دلیلوں کی اور بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی. اب فرعون دیکھیں بات کو کس طرح سے پلٹتا، اس کا رخ کیسے بدلتا ہے. وہ کہتا ہے موسیٰ میں تو تمہیں ویسے ہی سمجھتا ہوں تم پر کوئی جادو سا ہو گیا ہے. نہ اس نے ان دلائل کا جواب دیا، نہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا، بلکہ الٹ کا جادوگر کہہ دیا. جب یہ کہا نا، اس نے بات کو پلٹنے کی کوشش کی. وہ اللہ کے کلیم تھے، وہ بات کرنا جانتے تھے. انہوں نے تو وہیں کھڑے ہو کر دعا کی تھی کہ یا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ یا اللہ میرے لیے اتنا آسان کر دے کہ میں بات کروں تو اگلے کی سمجھ میں آ جائے. ان کو بات کرنا آتی تھی. پورے ڈائیلاگ کو قرآن کریم میں پڑھیں آپ، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے. موسیٰ علیہ السلام اس سے کہتے ہیں آگے فرعون سے. اب یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اندر سے مشرک مانتے تھے اور ان کو پتا تھا، جانتے تھے مگر مانتے نہ تھے. تو یہ ایک طریقے استدلال تھا لَيَقُولُنَّ اللہ کا، ان کے سامنے لانے کا. موسیٰ علیہ السلام اسے فرماتے ہیں قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ، واہ 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 واہ، اے فرعون بے شک تو دل سے جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو کسی اور نے نہیں اتارا مگر اسی نے نازل فرمایا ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، ان کو نصیحت بنا کر رب نے نازل کیا ہے. اور لقد علمت تو جانتا ہے، اس کا معنی یہ ہوا فرعون مان نہیں رہا، جان رہا ہے. اب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نشانیاں کیوں دکھا رہے ہیں کہ اندر کی کیفیت زبان پر باہر آ جائے. اور سوچئے اس بات کو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کی لقد علمت والی بات حضور مشرکین مکہ کو کیوں سنا رہے ہیں، ان کو کیوں بتایا جا رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ فرعون بھی ایک متکبر تھا، مگر جانتا تھا مگر مانتا نہ تھا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا مگر تکبر کی بنا پر وہ اقرار نہیں کر رہا تھا. مشرکین مکہ بھی تکبر کی وجہ سے آقا کو جانتے تھے مگر اقرار نہیں کر رہے تھے، مان نہیں رہے تھے. یہ تو غریب کہانے سے ہے. اگر کہ اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو وہ کسی بڑے کو بنا دیتا. تو وہ باتیں اس لیے ان کے سامنے رکھی گئیں کہ تم میں اور فرعون کے رویے میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے سرے سے. یہی بات سورہ نمل کے اندر ایک اور ڈائیلاگ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. وہاں ایک بہت طویل بیان ہے، وہ میں نے نہیں کرنا. ایک آیت نمبر 14 میں آپ کے سامنے سورہ نمل سے پڑھ رہا ہوں. اب یہ دیکھیں کہ لَيَقُولُنَّ اللہ آئی کیوں ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. فرعونیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے ظلم اور تکبر کے طور پر ان کا سراسر انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل
موسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے میں اور ان نشانیوں کے بارے میں یقین کر چکے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، دل مان گئے تھے فرعونیوں کے، لیکن مان کیوں نہیں رہے تھے؟ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، وہ ظالم تھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے تھے اور تکبر کے طور پر ان کا انکار کر رہے تھے۔ اب یہ بات سنائی گئی مشرکین مکہ کو، اب لائیں پڑھیے اس آیت کو۔ ان کے جو اندر کی فطرتی کیفیت تھی نا، اس کو باہر لانے کے لیے یہ کہا گیا والا ان سألتہم، سیدھا نہیں، پورے دلائل دینے کے بعد جب آپ ان کو پوچھیں تو جو ان کا اندر ہے نا وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ میں نے راغب کے حوالے پڑھ دیے ہیں، امام راغب کے ابو بکر الجزائری کے پڑھ دیے ہیں حوالے پچھلے پروگرام میں۔ وہ کہہ دیا تھا، میں نے بتا دیا تھا کہ یہ اندر سے جانتے ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے معرفت ایمان وحدانیت رکھ دی ہے۔ الستُ بربکم قالوا بلی، اب والا ان سال تک کہہ کر ذرا اس کو باہر نکالیے۔ کیوں؟ اگر یہ اپنے آپ کو ظالم کہنے پہ مجبور ہو سکتے ہیں دلائل کے بعد، تو جب اس کی وحدانیت کی اتنے دلائل رکھے جائیں تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ کہنے پر کیوں مجبور نہ ہو جائیں گے؟ مگر وہ کم بخت تھے، ایسے تکبر کی وجہ سے انہوں نے کہا پھر بھی نہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دلائل اتنے ہیں کہ اندر سے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ وہ میں نے روایتیں پڑھ دیں، ظاہری طور پہ تو انہوں نے کہا نہیں تھا۔ اب یہاں فرعون اندر سے مان رہا ہے، مشرکین اندر سے مان رہے ہیں، کیونکہ اگر دونوں کی کیفیت ایک جیسی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرعون کے قصے اتنے بیان کیوں کرتا؟ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ سورہ قصص کے اندر جب سورہ قصص شروع ہوتی ہے تو پوری فرعون کے بارے میں، قارون کے بارے میں آخر جا کر وہ ایک بات آتی ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فرعون لعلا فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ علا فی الارض، وہ اپنے آپ کو متکبر سمجھتا تھا۔ اب ان کو کیوں کہا گیا کہ یہ بھی متکبر سمجھتے تھے؟ آخر میں قارون کا قصہ بیان کیا گیا کہ وہ دولت کے نشے مست ہو کر جانتے ہوئے وہ نہیں مان رہا تھا۔ یہاں بھی مشرکین مکہ اپنے دولت کے نشے میں اور اپنی امیرت کے نشے میں تکبر میں نہیں مان رہے تھے۔ تو یہ واقعات اس لیے قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کی اور ان کی کیفیت سیم ہے ہوتی ہے۔ تو اب وہ بھی دل سے مانتے تھے، یہ بھی دل سے مانتے تھے، مگر وہ تکبر کی وجہ سے ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ والی آیات نازل فرمائی اور فرمایا ان کے اندر کو ظاہر کرو جیسے موسیٰ نے ظاہر کیا تھا۔ ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں، اہل کتاب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ یہ آپ کو اہل کتاب جانتے ہیں مگر مانتے نہیں ہیں۔ جاننا اور ہوتا ہے، ماننا اور ہوتا ہے۔ تو لَيَقُولُنَّ اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ خالق مدبر ہے مگر مانتے نہیں ہیں۔ تو کیا فرعون نہیں جانتا تھا؟ ابو جہل نہیں جانتا تھا؟ کیا عتبہ عتیبہ نہیں جانتے تھے؟ یہودیوں کے سردار اور کاہن نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے، مگر اندر سے جانتے تھے، مان نہیں رہے تھے۔ تو یہ ان کے ماننے کے طریقے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی آگے اگر وہ کہہ دیتے تو وہ مجبوری اور اضطراری کا ہوتا۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ وہ منافق کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں مگر مان نہیں رہے تھے۔ مشرکوں کا بھی یہی حال تھا کہ اگر وہ کہہ دیتے تو وہ انہی کی طرح ہوتے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مشرکین جو تھے یہ اوور ہول کذاب تھے۔ قرآن کریم میں ان کے بارے میں یہی آیا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ وہ صادق تھے لساناً قلباً، مگر اللہ فرماتا ہے وہ کذاب تھے۔ میں نے ان کی بڑے کئی پروگرام ہو گئے، اس سے پہلے وہ میں نے نا ان کی عبارت آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، ان کی علی بن خدیر کی۔ وہ کہتے ہیں وہ صادق تھے،
تو وہ یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ صادق تھے ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اور وہ ہاں نام المشرکون یقرون بتوحید ربوبیتاً قلباً و لساناً، اتوں تھلیوں اندروں باہروں پکے معاہد سن، مندے سن۔ اب میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ کذاب تھے، اس لیے ان کے قول کا تو سرے سے اعتبار ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑے تھے، کیا اس کا نام لیتے ہیں، کوی تھے، ان کو بنا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ان کو بنا ان کے نہیں، چونکہ وہ تو کوی تھے اور ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں تھی، جو کچھ وہ کہتے تھے، وہ جو کہنا چاہتے تھے وہ کہہ دیتے تھے، وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ لیکن میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ہاں وہ مل گیا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو والعرب الکفار اقویاء لیسوا بحاجت المنافقۃ الرسول، یہ عبارت میں تلاش کر رہا تھا الحمدللہ۔ وہ کہتے ہیں وہ تو بڑے قوی تھے، اقویاء، بڑے قوی تھے، ان کو منافقت کرنے کی کیا ضرورت تھی، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو وہ کہتے وہ سچ کہتے۔ ہاں اگر لا یقولون اللہ وہ کہتے تو وہ سچ کہتے، میں کہتا ہوں نہیں، اگر وہ کہتے تو وہ جھوٹ کہتے، یہی تو ساری بات ہو رہی ہے۔ مشرکین کذاب تھے۔ اب ان کو جھوٹ بولنے کی جو انہوں نے دلیل دی ہے نا کہ وہ اپنے قوت میں تھے، وہ غالب تھے، ان کو کیا ضرورت تھی، ان کو اور وجہ سے ضرورت تھی۔ یہ بات مفتی اقتدار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی بھی بتا چکا ہوں۔ وہ اس لیے منافق اور بزدل تھے، کذاب تھے، اگر وہ کھل کر اپنے عقیدے کا اور ڈٹ کر یہ اعلان کرتے کہ یہ چیز ہمارے خداؤں نے پیدا کی ہے تو وہ ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے قرآن میں جب چیلنج آئے ہیں تو وہ ان چیلنج کا سامنا نہیں کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ میری مخلوق ہے، بتاؤ ان کی کیا ہے۔ تو وہ کیا اس کا جواب دے سکتے تھے؟ اس لیے وہ چونکہ جواب نہیں دے سکتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جتنے ان کو قرآن کریم میں کہا گیا، بار بار وہ کذاب کہا گیا۔ سورہ صافات کے اندر بہت ان کے عقائد بیان کرنے کے بعد آخر میں کہا گیا ولد اللہ وانہم لکاذبون، یہ اولاد خدا کی مانتے ہیں، یہ کذاب ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ ان کی بات کا تو اعتبار ہی نہیں۔ اگر لا یقولون اللہ وہ کہہ بھی دیں، ایک طرف کہہ دیں، اور پھر جا کر وہ سارے اختیارات سب کچھ ان کو ماننے لگ جائیں تو ان کے کہنے کا کیا اعتبار رہا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حضور وہ کھڑے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ ان کے وہ کہیں گے، بلکہ ان پر وہ سب ظاہر ہو گیا جو پہلے چھپایا کرتے تھے دنیا میں، اور اگر دنیا میں لٹا بھی دیے جائیں تو پھر وہی دہرائیں گے جس سے وہ روکے گئے تھے، بے شک وہ پکے جھوٹے ہیں۔ وہ کہیں گے بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ وانہم لکاذبون، ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ٹھیک ہو جائیں گے وہاں پر۔ اللہ فرماتا ہے اگر ان کو بھیج دیا جائے وانہم لکاذبون تو وہ جھوٹے ہیں، یعنی مشرک یہاں بھی جھوٹے، وہاں بھی جھوٹے، اور اگر ان کو واپس لایا جائے تو پھر بھی وہ کذاب۔ ہمارے دوست کہتے ہیں نا صادقاً لساناً قلباً لساناً قلباً و لسان، سچے ہیں سچے ہیں سچے ہیں۔ خدا کہتا ہے جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے قرآن کی آیات کو مان لیں اور چاہے ہمارے دوستوں کی بات کو مان لیں۔ مجھے امید ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جو یہ کہے کہ ہم اس کو چھوڑیں گے اور ان کو بات کو مانیں گے۔ وہ تو حافظ ابن تیمیہ ایک بات کہہ گئے ہیں لا یقولون اللہ والی، کہ وہ سچے تھے تو یہ بیچارے 700 سال میں پھنس گئے ہیں اس بات کے اوپر۔ شاملہ کے اندر جب ہم تحقیق کرتے ہیں اس بات کی، ہزار ہا کتب کو دیکھیں، اعتماد نہیں ان کو یقین نہیں ہوتا کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے، مگر وہ حافظ صاحب کی وجہ سے پھنسے ہوئے لوگ ہیں وہ اس مسئلے میں کہ نہیں وہ صادق تھے، وہ صادق تھے۔ کتنی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ یہاں میں ایک اشارہ دیتا ہوں آپ کو حدیث سے۔ وہ
اشارہ سوری وہ آگے جا کر آئے گا اشارہ، تو یہ کاذب تھے اور وہ درست نہیں تھا. ان کی بات کا تو بالکل کوئی جو ہے نا وہ اعتبار نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اچھا، یہ تھا ایک وہاں پر وہ مناظرے کا موقع، اور اس مناظرے کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی ان سے دلائل دے رہا ہے ان کو کہ اگر ان سے سوال کریں. اچھا، اب سوال ایک میں آپ کرتا ہے کہ اگر ان سے سوال نہ کریں تو پھر کیا ہوگا؟ مثلا یوں کہیں ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا. جو نماز نہیں پڑھتا اسے دلائل دیں کہ تم نے مرنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، نماز پڑھو. اگر اتنی باتیں کریں اور پھر اس سے کہیں تو وہ نماز پڑھ لے، اور اگر نہ کہیں تو کیا پھر بھی وہ پڑھ لے گا؟ نہیں، بے نمازی پھر نماز نہیں پڑھے گا. اور جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے اس سے آپ سوال کریں یا نہ کریں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ نماز پڑھے گا ہی پڑھے گا، وہ تو نمازی ہے. اس مثال سے جو بات میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا والا ان سألتہم من خلق السماوات والارض. اگر ان سے پوچھیں اور اگر نہ پوچھیں تو پھر بھی وہ لا یقولون، اللہ کہیں گے. نماز پڑھنے والے سے اگر نہ کہیں کہ تو نماز نہ پڑھ تو کیا پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ نہیں، پھر بھی وہ پڑھے گا، اسے پوچھیں یا نہ پوچھیں. ہاں، بے نمازی سے پوچھیں کہیں تب تو وہ پڑھ لے گا، ممکن ہے. اگر نہ کہیں تو وہ نہیں پڑھے گا. فرمایا اگر ان سے پوچھیں تو پھر یہ نماز پڑھ لیں گے. کیا مطلب؟ لا یقولون، اللہ کہہ دیں گے بامر مجبوری، مگر اس میں وہ صادق نہیں ہوں گے. اگر ان کا ہمیشہ سے یہ عقیدہ تھا تو پھر ان سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور اگر وہ اس میں سچے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا رد فرمایا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. الفرمائیں ان کو بتا دیں اللہ کی نہ اولاد ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک ہے. اگر وہ نہیں مان رہے تھے تو یہ کس کا رد ہو رہا ہے؟ اور نہ وہ کمزور ہے اور نہ اس کا کوئی مددگار ہے، اس کی بڑائی بیان کریں. اچھا، اگر وہ اللہ کو اللہ اکبر بھی کہہ رہے تھے اور لا یقولون اللہ بھی وہ کہنے میں سچ تھے، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ آیتیں کیوں نازل ہوئی؟ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک شخص ہے، وہ کہے میں امام بخاری کو مانتا ہوں. اس مثال سے شاید میں بات آسانی سے سمجھا سکوں. وہ بندہ کہے جی میں امام بخاری کو مانتا ہوں. کیا مانتے ہیں بھی؟ وہ امام تھے، ٹھیک، امام تھے، مان لیا. پھر وہ بندہ کہتا ہے مگر عربی ادب میں وہ بڑیاں غلطیاں کرتے تھے، راویان حدیث کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا. ایک بڑی باریک بات کر دوں، وہ کہے میں امام بخاری کو بخاری مانتا ہوں، راویان حدیث کے بارے میں وہ غلطیاں کرتے تھے. عراق کے راویوں کو بغداد کے راویوں کو بصرے کے راوی بنا دیتے تھے، اور بصرے کے راویوں کو بغداد کے راوی بنا دیتے تھے. مکے کے راویوں کو مدینے کے راوی بتاتے تھے، اور مدینے والوں کو وہ مکے کے راوی بتا دیتے تھے. کوفے والوں کو شام کے اور شام والوں کو کوفے کے بنا دیتے تھے. عربی میں غلطیاں کرتے تھے، راویوں کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا. اور جو حدیث کی روایت ہے اس کا جو متن ہوتا نا، ایک متن دوسرے متن کے اندر اس کو خلط ملط کر دیتے تھے، اور ایک سند کو دوسری سند کے ساتھ ملا دیتے تھے. اور حدیث سے مسائل تو ان کو استنباط کرنا بالکل نہیں آتا تھا، اور کنجوس اتنے تھے کہ اللہ کی راستے میں مال ہی خرچ نہیں کرتے تھے. بڑے ڈرپوک تھے اور حق کی بات کہنے سے بڑے ڈرتے تھے. مگر میں بخاری کو امام مانتا ہوں. اب جب وہ میرے سامنے یہ بات کہے کہ میں امام مانتا ہوں، عربی ادب میں غلطیاں، سند میں غلطیاں، متن میں غلطیاں، استنباط و استخراج میں غلطیاں، مگر وہ بخاری کو امام مانتا ہوں،
تو میں اسے یوں کہوں گا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، او پاگل دماغ ٹھیک ہے تیرا؟ اگر امام مان رہا ہے تو عربی ادب میں غلطیاں کیوں، سند میں غلطیاں، پھر تیرے امام ماننے کا کیا مطلب رہ گیا؟ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ اب ہم مشرکین سے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ ان سے سوال کریں لَيَقُولُنَّ کس نے پیدا کیا ہے، تو جب وہ کہیں نا زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اب ان کو پکڑو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تم نے اس کو ماننا ہی کیا ہے، کدھر جا رہے ہو؟ اگر وہ نظام کائنات کو نہ چلا سکتا ہے، وہ بہت کچھ جانتا نہیں ہے، علم نہیں اس کے پاس، یہ شریک اس کو جا جا کر بتاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ کدھر جا رہے ہو تم؟ یہاں میں آیت پڑھ دوں، پیچھے میں پڑھ آیا ہوں وہ آیت کو، قیامت کے دن ہوگا، جہنم میں مشرک چلے جائیں گے اور ان کی جلدیں ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی دی، یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ آگے سے جواب دیں گی وہ یا ملائکہ جو وہاں ہوں گے، وہ کہیں گے وَأَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تمہیں اس لیے یہاں پھینکا گیا ہے اور یہ تمہارے اعزاء تمہارے خلاف اس لیے گواہی دے رہے ہیں کہ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے بہت سے کاموں کو اللہ جانتا ہی نہیں ہے، وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، وہ جو تمہارا غلط عقیدہ تھا نا اللہ کے علم کے بارے میں، اس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اب اگر میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں، کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، اگر وہ یہ کہیں، کہہ یہ رہے ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو اب میں کہوں گا اگر بخاری کو کوئی بندہ عربی ادب سے جاہل مانے، نعوذ باللہ، ان کو سردوں میں غلط ملط کرنے والا جانے، ان کو مدرج مانے اور ان کے اوپر یہ الزام لگائے اور پھر کہے میں بخاری کو امام مانتا ہوں، تو اس کا ماننا اس کے منہ پر ہے۔ اگر وہ لَيَقُولُنَّ اللہ ضرور کہہ بھی دیں اور دوسری طرف خدا کی اولاد مانے، اس کے شریک مانے، اس کو کمزور مانے، اس کے مددگار مانے، تو کیا خدا کو انہوں نے مان لیا؟ اگر بخاری امام ایسے نہیں مانے جا سکتے تو وہ رب العالمین رب ایسے کیسے مانا جا سکتا ہے، جن کے لیے ہمارے 700 سال سے دوست دعائی دے رہے ہیں کہ نہیں وہ جی تھے، وہ مواحد تھے، وہ لَيَقُولُنَّ اللہ کہنے میں صادق تھے۔ اگر وہ لَيَقُولُنَّ اللہ صادق تھے اس میں، تو پھر ان کو مسلمان ہونے میں کیا رکاوٹ باقی رہ گئی تھی؟ مسلمانوں سے مجادلہ کس بات کا کر رہے تھے؟ وہ مخاصمہ کس بات کا کر رہے تھے؟ وہ تنازع کس بات کا کر رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اگر اسی کے کہنے میں وہ سچے تھے؟ اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں، بدھو مت ماری ہوئی تھی ان کی، قیامت کا انکار کرتے، کہتے نہیں قیامت نہیں ہونی۔ اور جب وہ مسلمانوں سے بات کرتے تو کبھی یہ کہتے وَمَا ظُنُّ السَّاعَةَ، میں نہیں مانتا قیامت کو، پھر کہتے وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں اپنے رب کی طرف لٹایا گیا، اگر میں وہاں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ، آج تمہارا کہنا کچھ اور ہوتا ہے، کل تمہارا کہنا کچھ اور ہوتا ہے، تم تو بے جوڑ باتیں کرتے رہتے ہو۔ ایک طرف اگر وہ لَيَقُولُنَّ اللہ کہتے اور کہہ دیتے اور دوسری طرف یہ ساری باتیں کر دیتے، تو پھر ان کے کہنے کی کیا قیمت رہ جاتی؟ تو یعنی کہ ان کا عقیدہ نہیں تھا۔ اس لیے توحید کو یہ کہنا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ربوبیت کی اور ایک الوہیت کی۔ ربوبیت کو وہ مانتے تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی عنایت سے اس کے اوپر بڑے دلائل دیے کہ وہ نہیں مانتے تھے اس بات کو۔ اس میں وہ اگر وہ مانتے بھی تھے تو وہ کاذب تھے۔ اب رہا کہ وہ اقوا والی بات، وہ ابھی سامنے آ گئے کہ جی وہ ان کو جھوٹ بولنے کی کیا نہیں، جھوٹ بولتے تھے۔ امام بخاری نے کتاب الوحی کی ابتدا میں ایک بڑی لمبی حدیث لکھی۔ وہ حدیث یہ ہے، اس کو حدیث ہرقل کہتے ہیں کہ یہ ہرقل، اصل میں ہم ہرقل اس کو کہتے ہیں لیکن وہ اہل عرب ہرقل کہتے ہیں اور ہراقل کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہرقل تھا، اس کے پاس آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفیر جاتے ہیں آپ کا خط لے کر، بڑا قصہ لمبا ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں جنہوں نے اعلان نبوت کیا، ان کے علاقے کے کوئی بندے ہیں یہاں پر آئے ہوئے؟ تو اتفاق سے ابو سفیان وہاں قافلہ لے کر گیا ہوا تھا۔
اس نے ان کو بلایا اور ترجمان کے ذریعے سے ایک دوسرے کے پیچھے لائن میں بٹھا دیا کہ میں ایک سے پہلے بات آہستہ سے پوچھوں گا، وہ مجھے بتائے گا، پھر سیم بات میں دوسرے سے پوچھوں گا، پچھلے کو نہیں پتا کہ اس نے کیا بتایا ہے۔ تو اب اس طرح سے وہ کہتا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے وہ بات آپس میں شیئر کر لیں، تو اس نے الگ الگ بٹھایا۔ تو جب وہ ترجمان کے ذریعے سے پوچھنے لگا سوال، تو ابو سفیان سے سوال پوچھے گئے، اس نے جواب دیے دوسروں سے بھی۔ اب ابو سفیان کی سٹیٹمنٹ دیکھیں ذرا جو امام بخاری نے لکھی ہے، تو وہ کہتا ہے کالا لترجمانتی قل لهم انی سائل ھذا عن ھذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأسروا علي كذبا لكذبت عنه۔ ابو سفیان کہتا ہے وہ ترجمان بیٹھے ہوئے تھے، میرا دل بڑا چاہا کہ میں جھوٹ پہ جھوٹ ماروں۔ یہ علی بن خزیر کہتا ہے جی وہ تو اقویاء تھے، نا 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 جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اب یہ ابو سفیان کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دل چاہتا تھا لَكَذَبْتُ عَنْ جھوٹ پہ جھوٹ بولوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مگر کیا بات تھی؟ چونکہ ترجمان وہاں بٹھائے ہوئے تھے، مجھے یہ حیا آئی اور یہ خیال آیا کہ اگر میں نے کوئی جھوٹی بات حضور کے بارے میں کہہ دی تو جب وہ دوسرے بندے سے پوچھے گا تو اگر اس نے اس کے خلاف کہہ دیا تو کہیں میرا پانڈا ہی نہ پھوٹ جائے، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب یہ دیکھیں وہ مشرک کہہ رہے ہیں ہم جھوٹ بولنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ نفاق تو نہیں کرتے تھے، یہ جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی؟ تو یہ جھوٹ بولتے تھے، ہاں مسلمانوں کے خلاف وہ اس لیے جھوٹ بولتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ ان کے سے کمزور تھے، وہ ان کی باتوں کا جواب معقول نہیں دے سکتے تھے، وہ ان باتوں کا اپنی جو غلط باتیں ان کا دفاع نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کبھی وہ کچھ کہتے اور کبھی وہ کچھ کہتے، اس وجہ سے ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت تھی۔ اور میں نے وہ پیچھے پروگرام میں بیان کر دیا، ہمارے دوستوں نے تو ان کی عقائد حسنہ، اعمال حسنہ کی لائنیں لگائی ہیں، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت سے ان کے عقائد حسنہ کو بھی غلط ثابت کیا، اور باطلہ ان کے جو اعمال حسنہ وہ ان کے حسنہ بنتے ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم میں یہ جو آیات لا یقولن اللہ والی آئی ہیں، یہ ان کا ایک خاص اسلوب ہے، کانٹیکس ہے، اس میں وہ آئی ہیں۔ اگر اس کے اندر ان کو رکھ کے پڑھا جائے تو یہ آیتوں سے کبھی ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے ربوبیت میں شرک نہیں کیا تھا، الوہیت میں شرک کیا تھا۔ اور یہ سوال پھر بھی باقی رہ جاتا ہے کہ اگر انہوں نے ربوبیت میں شرک نہیں کیا تھا تو پھر الوہیت میں شرک وہ کس معنی میں کرتے تھے؟ تو ابھی میں آپ کو وہب بن مصطفیٰ زحیلی کی ایک بات بتاتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو الہ ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہی وہ ہے جو مالک ہو، مدبر ہو، جو نفع دے اور نقصان سے بچائے۔ اگر کوئی کام یہ نہ کر سکے تو کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر میں نے تفصیل سے حوالہ جات دے دیے تھے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ میں کچھ اگلی باتیں اور بھی کروں گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔